ذرا ہٹکے میں شاہ زیب جیلانی کا سلام. میرے ساتھ وسعت اللہ خان ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور زرار کھوڑو ہیں, وہ بھی اپنی پاکٹ میں کچھ ڈال رہے ہیں. پہلی بار چائے کیا رننگ کامنٹری یہ اچھی بات ہے. بعض لوگ پتہ نہیں کیوں مائنڈ کرتے ہیں. بہت لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں. جب بھی میں ویسا کامنٹ پڑھتا ہوں نا کہ یار اب یہ بڑی غیر اخلاقی کام ہے, آپ آن ایئر چائے کیوں نہیں پیتے, تو میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں آن ایئر ہی چائے. احساس ہونا چاہیے ایک گھنٹے نہیں کے یار, پروگرام بندہ میں چائے چائے بھی نہ تو پیے. اتنا تو حق ہے. بہرحال یہ آپ کا بھی کعوہ رکھا. جی میں بعد میں پیوں گا, میں ذرا بات کر لوں پہلے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا علاقہ زمان پارک اس ہفتے خبروں میں چھایا رہا ہے. وہاں پر جو دھما چوکڑی ہوئی جو ہم نے دیکھی, اب لگتا ہے کہ اس کشیدگی میں بظاہر آہستہ آہستہ کچھ کمی آ رہی ہے. آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اس کے بعد اس کا کچھ تجزیہ بھی کریں گے. پہلی کلیئرٹی جو آج آئی وہ اسلام آباد سیشن کورٹ سے آئی, جہاں پر عمران خان صاحب کی ٹیم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ جی جو گرفتاری کے وارنٹ ہیں انہیں معطل کیا جائے. عدالت نے بہت ہی واضح الفاظ میں یہ بات رد کی. انہوں نے کہا جی آپ کو کئی موقع ملے, کم از کم 4 موقع آپ کو ملے جب آپ کو استثناء دی گئی پیش ہونے سے, لیکن پھر بھی آپ سماعت پہ نہیں آئے. عدالت نے کہا کہ ابھی جو آپ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ وہ مارچ 18 کو آئیں گے, ہم اس کو نہیں قبول کرتے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے اپنے ان ایکشن سے ریاست کی رٹ اور وقار کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے ورکرز نے طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا اور وہاں پر گورنمنٹ نے جو پورا سیکیورٹی لگائی, اریسٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے, یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. اور عدالت نے کہا کہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ رد کی جاتی ہے, وہ وارنٹ جو ہیں وہ برقرار ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملات چل رہے ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے آج پھر پولیس کو کہا کہ جی آپ ایک دن اور صبر کریں اور کوئی بھی فی الحال آپ ایکشن نہ لیں. اس کے بعد عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی ہماری اسکرینز پر آئے, اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ میں آ رہا ہوں, 18 کو میں عدالت پہنچ رہا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے جو ان کے خدشات ہیں کہ اگر وہ اریسٹ ہو جاتے تو ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا, وہ بھی انہوں نے دوبارہ سامنے رکھے ہیں. جی ایک کلپ بھی ہے ان کا, اگر ہم جلدی سے بھی سنا دیں. سنا دیں. جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں, میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا, میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, شورٹی بانڈ تھا. اس کے باوجود ان بدنیت ہے. میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں, پولیس کو پکڑاتا ہوں. وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. اچھا یہ بہت پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس پر آنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شیورٹی بانڈ کی بات ہے نا, جو بدنیتی کی بات ہے, یہ پولیس کی طرف سے نہیں ہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس. کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا تھا اس میں واضح تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے اس لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں تاکہ آپ کورٹ میں پیش ہو جائیں. اٹینڈنس کا مسئلہ ہے, اٹینڈنس کا مسئلہ ہے. اب یہ میرا خیال ہے کہ 13 کو جاری ہوئے تھے اور کہا تھا کہ 18 تک آپ نے پیش ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان 5 دنوں میں پولیس کا اختیار, قانونی طور پر اختیار ہے کہ وہ جا کے آپ کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ سر لیکن ہوا یہ ہے کہ اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو 18 کو پیش ہونے کو تیار تھا, یار سوالیہ نشان ہے. اس لیے کہ تینوں عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور سیشن عدالت جس میں توشہ خانے کا ہے, اور وہ جو خاتون جج کا زیبا کا جو ہے اس نے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ 10-20 تک کر دیے ہیں. ان عدالتوں نے آپ کو رعایت دی. اچھا ٹھیک ہے, 6-8 بجے تک ججز بیٹھے ہیں ان عدالتوں میں, اب آ رہے ہیں نہیں آ رہا ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ ہے. اس کے بعد جا کے ہائی کورٹ سمیت سب نے کہا کہ اچھا اب یہی ایک راستہ ہے کہ ان پہ جو ہے اس طرح سے پریشر ڈالا جائے, پولیس کے ذریعے انہیں یہاں منگوایا جائے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خود پیش ہونے والا تھا, اس سے پہلے کا ریکارڈ ظاہر ہے کہ کارپوریٹ نہیں کرتا. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد سے انہیں کوئی پیشی سکپ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ اسلام آباد جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریاست بدنیت ہو سکتی ہے,
हुकूमत बदनीयत हो सकती है। 85 मुकदमात आप पे बनाए गए हैं और 80% से ज़ायद मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है कि वो एवं ही होते हैं। और ये एक SOP होता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पेशियाँ स्किप नहीं की जा सकती। मसलन मुझे याद आ रहा है कि आसिफ जरदारी, कल हम बता रहे थे, आसिफ जरदारी हुए या कोई भी जो वज़ीर आज़म है, भुट्टो से लेके और अब्बासी तक, किसी ने पेशी स्किप नहीं की, बल्कि ये जो इनको तो बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाता था, शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को, और अटक जेल और मच जेल, और आप ख़ुद कह चुके हैं कि इन्हें जेल का तजर्बा नहीं है, इन्हें नहीं पता कि वहाँ क्या होता है। लेकिन साथ साथ इनको ये जो बताया गया कि जी जेल में इंतकाम लिया जा सकता है, इनके कारकुनों ने ही बताया ना। अच्छा, उसको मैं बिल्कुल रद्द नहीं करूँगा। मतलब मैं एक तरफ तो ये भी कहूँगा कि इन्हें जो जुडिशल वो हैं अहकामात, उनकी इसलिए ताबेदारी करनी चाहिए कि ये ख़ुद कहते हैं कि इस मुल्क में मसला ही ये है कि दो तरह के कानून हैं, अमीर के लिए कुछ है, ताकतवर के लिए कुछ है, गरीब के लिए कुछ है। तो ख़ास साहब, अब आप अपनी मिसाल बनाने की कोशिश करें। रियासत मदीना का बहरहाल आपका आइडिया है। इसके अलावा ये भी है कि आपने ख़ुद जेल भरो तहरीक जो है वो चलाई, उसकी कॉल दी, अब जैसी भी चली वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद जब ये एपिसोड आता है कि एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ, दूसरी सांस में उसी मजमे में ये भी कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। भाई किसी सरेंडर नहीं करेंगे, किसका हुक्म है? तो ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है, इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब इन्हें जो है कि जी आज़म स्वाति और शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो होगा, बिल्कुल वो मेरे साथ हो सकता है जनाब, बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है। इसलिए कि मुझे ये याद आ रहा है कि भुट्टो साहब के ज़माने में मियां तुफ़ैल मोहम्मद के साथ जो हुआ, या फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में बीबी को जिस तरह कान का उनका इन्फेक्शन था, जिस तरह 70 क्लिफ्टन में उनके साथ सलूक हुआ, ये सब हो सकता है। आसिफ जरदारी के साथ जो हुआ CIA सेंटर में, ये भी हो सकता है। अटक जेल में जिस तरह नवाज शरीफ को रखा गया, उसके अलावा B क्लास और C क्लास और निचले टीयर्स की जो क़यादत के साथ मच में, सखर में, मियाँ वाली में, शाही किले में जो हुआ, वो इस मुल्क की सयाह तारीख का हिस्सा है। यस, बिल्कुल। लेकिन ये वही पुलिस है, ये वही रेंजर्स हैं, ये वही अदालतें हैं जो 3.5 साल आपके दौर में भी रहीं, और आपने, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी इस्लाह की कोशिश की। उस वक्त आपका दौर था, अब इनका दौर है। हाँ, मरियम नवाज़ की जो टोन है, जो राना सनाउल्लाह की टोन है, उससे यकीनन लगता है कि वो रिवेंजफुल मूड में है। ये आपके खदशा बेबुनियाद नहीं है। लेकिन जो रिवायत है एक पॉलिटिकल लीडर, एक स्टेट्समैन की, वो भी आपसे ये तकाजा करती है कि आप कम से कम लॉ के सामने ज़रूर सरेंडर करें, भले हुकूमत के सामने सरेंडर ना करें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें और भी आती हैं। एक तो कि क्या अश्योरेंसेस हो सकती हैं, और क्या अब फ़र्ज़ करें कि खान साहब या तो सरेंडर करते हैं या उनको गिरफ्तार किया जाता है, ईदर वे वो पुलिस के रास्ते में, क्या अश्योरेंसेस दी जा सकती हैं, या क्या सिस्टम्स आप खड़े कर सकते हैं टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल अब्यूज? बिल्कुल हो सकता है। ज़रा देर पहले ये जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वैसे तो काफ़ी गरजते बरसते रहते हैं और काफ़ी बयानात भी देते रहते हैं गुस्से में। अभी वो कह रहे थे एक TV चैनल पे कि जी के आपके हम नाम के साथ बैठे हुए थे वो आई गेस वहाँ उन्हीं के बैठे हुए। तो उनका कहना ये था कि हम इंश्योर करेंगे सेफ्टी। अच्छा, ये जो है, अच्छा नहीं, वो ये देखिए, नहीं सुन लें कि अभी जो है वो इस तरह नहीं है कि इनको उठा के कहीं अकूबत खाने में डालना है। इनको सिर्फ पहुंचाना है अदालत तक, और उसके बाद अदालत जमानत दे देगी तो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैं अगर इमरान खान को पुलिस की हिरासत में कोई भी नुकसान पहुंचता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन अब तक मेरी जान जितने भी हिस्ट्री है ना, वो बताती है, हम जो जिस तरह रियासत चलाई गई है ना, या चलाई जा रही है, किसी चीज को फेस वैल्यू पे नहीं, कोई पिंच ऑफ सॉल्ट के बगैर हम नहीं ले सकते। बात कर रहे थे। हाँ, मैं इमरान खान की इस बात के साथ हूँ कि 18 तारीख को इन्हें पेश करना था अदालत में। ठीक है, देना चाहते 15 तारीख को पुलिस जाती है तो क्यों जाती है भैया?
ہونا یہ چاہیے تھا کہ 18 کی صبح جاتے کہ خان صاحب آج آپ کی پیشی ہے, آپ کو یاد دلانے آئے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ چلنا پسند کریں گے یا آپ اپنی گاڑی میں جائیں گے. یہاں سے کام شروع ہوتا, اور اس کے بعد اگر خان اڑتا تو پھر یہ تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. بالکل. اب 15 کو ہے, اس کے ریاست کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ عدالتیں برملا منہ پہ کہتی رہی ہیں, سپریم کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ تک, بھائی آپ قومی اسٹیچر کے لیڈر ہیں, تو قومی اسٹیچر کا لیڈر اگر اس طرح کے فیئر ظاہر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو عدالت اس کے ساتھ یہ لگا سکتی ہے کہ جی انہیں روز اول سے ہی اس ڈیزگنیٹڈ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا, اس کو سب جس کے عمل نہیں سب جیل کی, وہ گرفتار تھوڑی ہے, انہیں تو پیش کرنا ہے سر. یہ گیسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا اس لیے کہ ابھی تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی, تو وہ ایک عام شہری ہیں جیسے میں ہوں, آپ ہیں, تو اسی طرح عمران خان ہے. اور نہیں وہ تو اسپیشل ہے نا, نہیں, اگر اتنی لوازمات آپ نے فالو کرنی ہے, سن لے میری بات, دیٹ مینس کہ ہی اسپیشل. سن لے میری بٹ ہی از ان دیٹ ہی اسپیشل. سن لے میری more بات, special than کہ other اگر politicians. ان کی یہ بات مان لی جائے کہ جی میری جان خطرے میں, سب میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں کہ عدالت ان کے خدشات کو کس طرح میٹیگیٹ کر, کسی طرح میٹ کر سکتی ہے, وہ ایسے کہ وہ کہیں جی فلانا گیسٹ ہاؤس ہے, اس میں یہ رہیں گے جب تک کہ ان کی پیشی نہیں ہو جاتی, یا پھر یہ ہے کہ جوڈیشل نگرانی میں ان کو رکھا جائے, یا پھر یہ ہے کہ جس جگہ یہ رکھا جائے 24 گھنٹے کیمرے ہوں گے تاکہ ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ریکارڈڈ ہو. اس طرح کی بہت سی یقین دہانیاں کرائی جا عدالت کے سکتی لیے یہ ہیں. مشورے ہیں, اور ظاہر ہے کہ عدالت کے پاس یہ سب آپشنز موجود ہوتے ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ہوا ہے اس میں اگینسٹ لا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. نہیں, یہ تو کوئی آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آپ نہیں آ رہے, عدالت کہہ رہی ہے جی انہیں پیش یار کیا وہ باتیں جائے. ہم کر چکے ہیں, نہیں کر تو چکے ہیں, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ 15 کو نہیں جانا چاہیے تھا, 18 کو جانا چاہیے تھا, صبح کو جانا چاہیے تھا, پیشی سے آدھا گھنٹہ پہلے جانا چاہیے تھا, دیٹ از گیونگ اے لاٹ آف اٹ از. اچھا اس میں بائی دی وے آپ کے ساتھ مطلب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, ایک سیکنڈ آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ دس از پریفرینشیل ٹریٹمنٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں لیکن اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ نہیں رہا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نظام نہیں, یہاں پر 20 نظام ہے, ایک نہیں ہے, 2 لاکھ پاکستان ہے. معروضی حالات کی یہ ہمیں پتہ ہے. لوکنگ ایٹ دا سچویشن, ٹھیک ہے, اگر ان کے یہ خدشات ہیں تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو کمپرومائز اے لٹل بٹ. اور پہلے بھی میں مانتا ہوں بہت لچک دی ہے کورٹس نے, اور کسی کو یار اس ملک میں رانا انوار, لیکن اگر آپ راو انوار کو ملی ہے جس طرح اسے گیسٹ ہاؤس ملا ہے, یا جس طرح پچھلے دروازے سے اسے عدالت میں لے کے آیا گیا, تو یہ تو بہرحال لیڈر ہے. جو ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرنا ہے تو ان چیزوں میں حکمت سے کام لینا پڑے گا نا. دیکھیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دس از پریسائسلی واٹ دا گورنمنٹ ڈیڈ. جو پولیس کو انہوں نے پیچھے کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پولیس والے بھلے زخمی ہوں گے, آپ بھلے حاوی ہو جائیں, آپ نے پورا دنگا فساد کیا, تو گورنمنٹ نے تو 2 اسٹیپ پیچھے کیا. لیکن اس سے 2 دن 3 دن پہلے جو حکومت نے کیا, میرا خیال اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے یار. دیکھیں نہیں, یہ آپ جسٹیفائی نہ کریں. میں جسٹیفائی اس ہفتے جو ہوا ہے, میں آپ کو ٹائم جو لائن آپ دے کی رہا ہوں, آنکھوں کے سامنے ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش جسٹیفائی نہیں ہے. آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے یہ ہوا تھا, تو اس لیے یہ ہفتے جو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. ایک چیزوں کا کانٹیکسٹ ہے. جب آپ بولیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے آ جائیں, پولیس پہ حملے کریں, آپ ڈیفائی کریں قانون کو, ریاست کو, اور پھر آپ بولیں کہ اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے کیونکہ اس سے پچھلے ہفتے کچھ ہوا تھا, میرا خیال ہے دیٹ از اے ویری ڈینجرس تھنگ. ڈینجرس ہوگی, لیکن میرے حساب سے مطلب یہ تو شکر کریں کہ اس دفعہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہاں پہ بہت جو سٹیکس ڈال دی تھی خان صاحب نے, تو یہاں پہ بہت ساری لاشیں گر سکتی ہیں. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ یہ ایپیسوڈ اگر ریپ اپ ہونے کی طرف جا رہا ہے, کچھ جو بھی ہوا, اب اگر خان صاحب جا رہے ہیں 18 مارچ کو, بہت ہی اچھی بات ہے, وہ عدالت میں پیش ہوں, ان کو ضمانت مل جائے, کم از کم وہ پروسیس میں سبمٹ تو کریں نا. وہ یہ نہ کہیں کہ میں چونکہ پرائم منسٹر رہ چکا ہوں, میں سیلیبریٹی ہوں, میرا یہ کرکٹ کا یہ ہے, مجھے جرأت کیسے ہے کسی کو بلا, یہ نہیں ہو سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں he has to submit, لیکن طریقہ بھی تو ہے نا, he has to submit. And if he is now submitting, تو بہت اچھی بات ہے. No one is denying that. ان کے سب سے بڑے جو حمایتی بھی ہیں وہ بھی یہ بات مان رہے ہیں کہ اس دفعہ he got it wrong.
कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, doing this he got it wrong. कोई नहीं कह रहा कि उन्होंने सही कहा उसको है। जस्टिफाई करना दोनों में मुकाबला है। सर कॉन्टेक्सचुअलाइज और जस्टिफाई करने में जमीन आसमान का एक फर्क देखो, होता है। जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत इस और दफा- खान साहब में मुकाबला है कि कौन ज्यादा रॉन्ग डूइंग पे जा रहा है, कौन रॉन्ग रास्ते पे जा रहा है। कंपटीशन है बड़ा सख्त किस्म का। वक्फा ले लें ताकि मैं आपको ठंडा करा सकूं, उसके बाद मुझे दूसरा एपिसोड भी पैदा ही ठंडा हुआ हो गया। वेलकम बैक जी। ये बात हो रही है, आपको पता है क्या बात हो रही है, वो तो किस चीज पे बात हो सकती है आजकल, उसी पे ही बात हो रही है। तो आपने जब राना सनाउल्लाह का भी जिक्र किया ना, तो अभी वो अपने जो कोहोस्ट के साथ बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर घंटा पहले, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद ऐसा माहौल बनाना था जिससे इमरान पर पेशी के लिए दबाव, ठीक है, और उसमें 64 पुलिस वाले जख्मी करवा लिए इन्होंने। ओवरऑल सर इट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे। जब आप इस लेवल पर ऑपरेट कर देते हो, हम तो 200 बंदे मार देते हैं ना कभी कभी, यू मेक अ पॉइंट, वो एक अलग बात है। अब हम आते हैं कि इसके साथ साथ देखो, एक हॉट एंड कोल्ड होता है ना, कैरेट होती है, स्टिक होती है। तो मेरा ख्याल है खान साहब की तरफ से कैरेट भी आज हमें देखने को मिली है। ट्वीट आई थी खान साहब की, जिसमें मुझे अब एग्जैक्ट अल्फाज शायद नहीं याद, मैं बताता हूँ। हाँ आप बता दें प्लीज। ये था कि असल में उससे पहले शहबाज शरीफ ने कल ऑलिव ब्रांच, जिसे आप कह रहे हैं, शाखे जैतून लहराई थी कि जी ये जो मुल्क इस वक्त शदीद सियासी और इक़्तिसादी बहरान में फंसा हुआ है, इसकी ज़रूरत है कि सब मिल के बैठें, सारी सियासी क़ुव्वतें। और पीटीआई को भी उन्होंने शिकवा किया कि 2 बार दावत दी थी हमने, एपेक्स कमेटी में भी दावत दी थी, लेकिन वो लोग आए नहीं हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आज इमरान खान साहब का जो है ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि मैं हर एक से बातचीत करने को तैयार हूँ, हर एक से। अच्छा, उससे पहले वो कहते थे चोरों लुटेरों से बात नहीं हो सकती, बाकी से हो सकती। हाँ, हर एक से बातचीत करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। जी, ये आज का उनका जवाब। क्या ये वाकई ही एक रेकन्सिलिएटरी अटेम्प्ट है? क्योंकि मतलब मुझे तो लगता है कि एक दिन ऑब्वियसली अग्रेशन होती है, उसके बाद कभी कुछ घंटे बाद एक छोटा सा दाना डाला जाता है, हाँ, हर साइड से ही तकरीबन। जैसे शहबाज शरीफ साहब का भी तो यही है ना यार, तो वही कैरेट एंड स्टिक ही चल रहा है। इसमें कोई कैरेट यहाँ पर लेने के लिए तैयार है या नहीं है? मेरा सवाल आपसे ही है। कैरेट गाजर कौन दे रहा है? गाजर किसको दे रहा है? जो भी जिसको भी दे रहा है, कोई भी देने के लिए तैयार, लेने के लिए पहले इस बयान को हम देख लेते हैं ना, जो क्योंकि इमरान खान साहब इस तरह की रिकन्सिलिएशन की बात बहुत कम करते हैं। वो ज़्यादातर ऑफेंसिव पे होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, कन्फ्रंटेशन में होते हैं। इनके जो अल्फाज हैं, अब हम नियत का तो हमें नहीं पता कि डज ही मीन इट और नॉट, और मैं क्या सारा ही मैं नहीं जाना चाह रहा। ये बयान मुबहम है, क्योंकि माजी में जब वो इस तरह की बात करते थे तो कहते थे सबसे बात हो सकती है, लेकिन चोर डाकू लुटेरों से नहीं हो सकती है। मुबहम कैसे? वो तो कहते हैं मैं हर एक से बात कर सकता हूँ। अब इसमें वजाहत इस तरह से हो सकती थी कि अगर वो कहते हैं कि बशमूल मैं गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हूं, तो हम समझ सकते हैं हर एक से मुराद यही है। नहीं, ये अब हम नतीजा अखज़ करें। नहीं तो फिर हर एक कौन है? तो फिर हर एक में क्यों कहा उन्होंने? सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डीजीएस है। मेनली देखें, अब तक जो उनकी सारी ख्वाहिश रही है, कोशिश रही है, वो यही है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस मुल्क में फैसले इदारा करता है, इदारे का एक बंदा होता है, और इंगेज जो है वो उन्हें ही करना है, ठीक है ना? क्योंकि उनके हिसाब से तो ये तो क्या है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, ऐसे ये उनके जोर पे चल रही है। तो मैं पहले उन्होंने कभी कहा है कि हर एक से बात कर सकता हूँ? देखिए यार, इतना तो क्रेडिट, सियासी बयान देखें, इतना क्रेडिट तो दे। सियासी बयान नहीं, मैं तो खुश हूँ इनके बयान पे, क्योंकि मैं ये दिल से मानता हूँ कि हमें आगे बढ़ना है। मुबहम लग रही है तो हमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मसाइल का हल तो इन्हीं चीज़ों में है। बिल्कुल है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि आपका हर मामला अदालत में क्यों जाता है? अगर आप बैठ के बात कर लें, और उसमें खान साहब जो है उनका ये स्टांस था कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर अब वो इस तरफ आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि मुल्क, कौम, सहाफ़ियों, तज्ज़िया नगारों जो राय ज़नी करते हैं, उन सब का भी ये मुतालबा होना चाहिए कि यार हाथ जोड़ के बैठ जाओ, बात कर लो। ये रोज़ का जो आपने किया हुआ है, मुल्क को आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, नेगोशिएट करो। कल परसों हमने क्या बात की? ईरान और सऊदी अरब आखिर बात कर रहे हैं ना चीन की सालसी, बस हम जरा हटके हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? ऐसा क्या आपका जद्दी पुश्ती इशू है? आप करप्शन के इशू को आप करें, चैंपियन करें, लेकिन आप बोलें कि यार इलेक्शन मैं चाहता हूं आप कराएं, आप आए बैठे तय करते हैं, मैं चाह रहा हूं आप कबल वक्त करें, वो कह रहे हैं कि हम डिले करना चाहते हैं। ये जो बात है, ये तो पहले ही एस्टैब्लिश हो गई थी ना।
کچھ مطلب کئی ماہ سے یہی بات چل رہی ہے کہ اگر بیٹھنا ہے بات کرنی ہے تو الیکشن پہ بات کرو. الیکشن بھی آئے گا, بات تو ہوگی. آپ الیکشن پہ بات کر لیں, کوڈ آف کنڈکٹ پہ بات کر لیں, جو بھی آپ کے ان کے خان صاحب کے کچھ برننگ ایشوز ہیں, کچھ ان کے ہیں, کچھ ہمارے اگر ملک کے ہیں. اکتوبر کی بجائے جون یا جولائی میں الیکشن ہونے سے پاکستان بچ سکتا ہے, اس میں قباحت کیا ہے؟ زلمے خلیل زاد نہیں, میں نے جولائی کا لفظ اسی لیے استعمال کیا. اچھا کیا, اچھا کور کیا. جون یا جولائی میں دیکھیں تو اس سے کیا ہماری بلا سے مسئلہ کیا ہے؟ دونوں فریقین اگر مل جاتے ہیں, پولیٹیکل ڈیسیشن ہے نا یہ کہ الیکشن کب ہوگا, یہ کوئی عدالتی ڈیسیشن جو ہے اس لحاظ سے تو نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں لیکن ہونی چاہیے پولیٹیکل ڈیسیجن. یس بالکل, آپ طے کر لیں کہ یار ہم جون میں کرائیں گے, جولائی میں کرائیں گے, اگست میں کرائیں گے, لیکن سب اس پہ بھی اگری کریں کہ جو الیکشن ہوگا وہ ایک فیئر طریقے سے ہوگا, اس کا رزلٹ ہم مانیں گے. یہ نہیں ہے کہ میں ہار گیا تو پھر میں دھرنے پہ بیٹھا ہوا ہوں, پھر میں کچھ اور کر رہا ہوں. دیکھیں نا, یہ ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے. سو وہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ چونکہ کوئی ایک فریق نہیں مانے گا اس لیے الیکشن ہی نہ کریں. نہیں, الیکشن تو پھر بھی کرانے چاہیے. الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. اس پہ تو کوئی دیکھیں, اور ابھی میں جو بیانات دیکھ رہا ہوں نون لیگ کے بھی, پیپلز پارٹی تو بہت کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ ان کا اسٹیک چلیں کم ہے, مین ہے نون لیگ کا, وہ بھی بار بار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں, ہماری تیاری چل رہی ہے, جب بھی الیکشن کورٹ بولے گی ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. عملاً ٹھیک ہے, بہت سارے سوالات باقی ہیں, لیکن اگر آپ پولیٹیکل فورسز بیٹھ جائیں اس وقت, میرے خیال سے پاکستانی قوم کا اگر ایک مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے واسطے ہم ہاتھ باندھتے ہیں, بہت ریڑھ لگ گئی, بیٹھ جاؤ, بات کر لو. کوئی بھی خان صاحب کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ نے ان سے مذاکرات کیوں کیے. یار ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے روکوں گا. اگر کسی نے تنقید کی بھی کہ ہاں دیکھو ایک اور یو ٹرن لے لیا یو ٹرن ماسٹر نے, تو یار دیکھو کسی سے بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے دن آپ ان کے گھر رشتہ دے رہے ہو, ہاں, یا آپ کو محبت ہو گئی ہے, یا اب آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو گئے ہو. ایسا نہیں ہے یار, ٹھیک ہے, یو کین ہیو ماحول بہتر کریں گے. دیکھیں آئی ایم ایف کو نظر آئے گا کہ پولیٹیشنز کچھ کر رہے ہیں, کوئی اسٹیبلٹی شاید آ جائے, منیمم کامن ایجنڈا آپ کا طے ہو جائے. اس وقت آئی ایم ایف نے آپ کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے, کہیں اور سے بھی پکڑا ہوا ہے ویسے. ہاں چلے میں فی الحال ٹھیک ہے مہذب طریقے سے میں آپ کو گلے سے پکڑا ہوا, ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بتائیں, جو ہم سے وعدے کر رہے ہیں یہ انفورس ہوں گے نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پولیٹیشین یہ دے دیتے ہیں انہیں تو ملک کی خدمت ہوگی نا. مطلب میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے, اور خان صاحب کی طرف سے یہ بہت زبردست ہے. یار کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اس فورم پہ, یہ پولیٹیشین ایسی باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ بس ان کا خدا ان کو کوئی دے, عقل دے, وہ ذرا وہ دیکھیں کہ ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں. یہی بات ہے نا یار, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی دشمن کے ساتھ سیٹلمنٹ کیسے کر سکتے ہو, تو بھائی کیا دشمنوں کے ساتھ ہی تو سیٹلمنٹ ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا. You only make peace with your enemies یار, دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہوتا, ادروائز کو میکنگ پیس نہیں کہتے. ٹھیک ہے, جبارہ وقفہ لے لیں. پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ جب سے طالبان کی واپسی ہوئی ہے افغانستان میں, تو یہاں سیکیورٹی کے حالات خراب ہوتے گئے ہیں. پچھلے چند مہینوں میں بڑے بڑے واقعات ہوئے, پشاور کا سانحہ ہوا, پھر کراچی میں واقعہ ہوا. اس دوران فوج نے بارہا کہا ہے کہ ہم اپنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں, ہم دہشت گردوں کی طاق میں ہیں. تو ایسے میں یہ خبر آئی کہ اپر جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہے زانگڑا, جہاں پر بدھ کی شام ایک فوجی آپریشن کیا گیا ہے جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس واقعے میں افسوسناک طور پر دو بچوں کی جانیں بھی گئی ہیں جن کی عمریں 5 اور 6 سال تھیں. فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ وہاں کی مقامی آبادی کو ڈھال بنا کر پیش کر رہے تھے, اور پھر اس کارروائی میں یہ جانی نقصان بھی ہوا ہے. بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ توپ کا حملہ تھا, توپ کا, ہاں, آرٹلری یوز ہوئی ہے اس میں. کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ڈرون کا حملہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ ہم زیادہ اس بارے میں نہیں جانتے, لیکن مزید معلومات لیتے ہیں. ہمارے پشاور بیورو چیف علی اکبر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. علی اکبر, ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپریشن ہوا, یہ جو کارروائی ہوئی, اس میں ٹارگٹ کون تھا؟ کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ یہ علاقہ افغان سرحد کے بہت قریب ہے اور یہاں پر دہشت گردوں کی ایکٹیویٹی کافی عرصے سے رہی ہے. جوائن صاحب, یہ بالکل پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہے, اور دوسرا ہے کہ محل وقوع اس کا یوں ہے کہ جنوبی اور شمالی وزیرستان کی یہ پٹی ہے. یہاں پر یہ زنگاڑا علاقہ ہے جو کہ بنیادی طور پر جنوبی وزیرستان کی تحصیل ددہ میں آتا ہے, اور کل شام کا یہ واقعہ ہے. اور اس میں ظاہر ہے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا گیا ہے. ہماری اطلاعات اور ذرائع نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے
کہ 7 سے 8 جو کہ کلدن تنظیم کے لوگ تھے وہ اس کاروائی ٹی ٹی میں پی کی بات ہو رہی مارے ہے گئے۔ کون سی گروپ؟ جی بالکل، TTP کی کلدن بات ہو رہی ہے۔ تنظیم ٹی ٹی پی کی ہے، اور ٹی ٹی پی میں کچھ جو ہے اس کاروائی میں جو کچھ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ ٹی ٹی پی میں تھے، تاہم افغان نیشنل بھی تھے، تو ٹارگٹ کو اچیو کر لیا گیا ہے اور اب ان کے نام بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ لوگ جو تھے وہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وانٹڈ تھے۔ تو کل کا جو واقعہ ہوا ہے، جو دو بچے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ 8 جو لوگ تھے، یہ بنیادی طور پر جو ہے مرکز تھا کلدن تنظیم کا، اور یہاں پر وہ کافی عرصے سے موجود تھے، چونکہ یہ ایریا ایسا ہے کہ یہ پاک افغان بارڈر کی بھی قریب ہے، اور اسی طرح دونوں جو شمالی اور جنوبی وزیرستان کی پٹی ہے تو اس پر واقع ہے، اس لیے سیف ایریا تھا، اور کل یہ جو محفوظ پناہ گاہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ علی اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا یہاں پہ آئے دن ڈرون کے حملے ہوتے تھے اور اس میں بھی بہت ساری جانیں گئیں، بہت دہشت گردوں کو بھی مارا گیا، لیکن ابھی یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، آپ نے لوگوں سے وہاں رابطہ بھی کیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی سر، کافی عرصے کے بعد جو ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جو ہے اس طرح کے جو ہے ڈرون کے متضاد اطلاعات کل سے سامنے آ رہے ہیں۔ آئی سی آر نے تو جو ہے اس کی تردید کی ہے، تاہم جو مقامی لوگ ہیں، مقامی صحافی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کاروائی ہوئی ہے تو وہ ڈرون سے ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ہماری بات بھی مختلف لوگوں سے ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل پروازوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اب تک جو ہے مقامی لوگوں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ کاروائی جو ہے وہ ڈرون نے کی ہے، تاہم جو ہے سیکیورٹی ادارے اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ تاہم جو بھی ہے ڈرون ہے یا توپ سے کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو ٹارگٹ تھا تو اس کو اچیو کر لیا گیا ہے۔ اچھا علی اکبر، یہ بتائیے کہ یہ جو پشاور میں تائن کی مسجد میں اٹیک ہوا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اس کے بعد سے ہم ہر روزانہ سنتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کا آپریشن فلاں جگہ ہوا ہے، یا آرمی کا آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ مجھے یہاں بیٹھ کے کراچی میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بڑھ گئی ہیں پولیس لائنز پہ حملے سے پہلے کے مقابلے میں، اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ میری فیلنگ درست ہے؟ اسد صاحب، بالکل جو آپ کراچی میں محسوس کر رہے ہیں، یہاں پر جو ہے کچھ اقدامات ایسے اٹھائے گئے ہیں جس طرح کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ پولیس لائن واقعے کے بعد جو ہے بالکل سی ٹی ڈی کو جو ہے اس میں بڑے پیمانے پر تبادلے بھی کیے گئے، اس میں لوگوں کو انڈکٹ بھی کیا گیا، اس میں مختلف سیلز بھی بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی توسیع جو ہے وہ جو ہے قبائلی علاقوں تک بھی کر دی گئی ہے، اور کاروائی ابھی اس کے بعد جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے۔ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پولیس لائن سانحے کے بعد جو ہے وہ ٹیررسٹوں کے خلاف کاروائی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے، اور پولیس بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر بھی سیکیورٹی کے کافی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ سنجیدگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور میں نے فیل کی ہے کہ جو طالبان یا اس طرح کے جو گروہ ہیں حملے کر رہے ہیں، وہ عام شہریوں سے زیادہ اسٹریٹجک ٹارگٹ جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی ان کی چینج ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جو سی ٹی ڈی کے آپریشنز ہو رہے ہیں یا جو ایکسکلوسیو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا ریشو پہلے کے مقابلے میں کم ہے، زیادہ ہے، اوور آل کیا پکچر بنتی ہے؟ سر، اب تک جتنی بھی کاروائیاں کی گئی ہے تو اس میں جو ہے کولیٹرل ڈیمیج ہمیں کم نظر آ رہا ہے۔ کل کا جو یہ واقعہ ہوا اس میں یہ 2 جو معصوم بچے تھے، چونکہ یہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پر مقامی آبادی بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دکان کو گئے تھے تو اسی دوران جو ہے یہ حملے کے زد میں آ گئے ہیں۔ باقی اگر اوور آل ہم دیکھیں تو ماضی کی نسبت جو ہے کولیٹرل ڈیمیج میں کمی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ پولیس کی جانب سے کاروائی ہو یا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کاروائی ہو، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹارگٹ کو اچیو کر لیا جائے، اور جو مقامی آبادی ہو یا جو مقامی لوگ ہو تو کم سے کم نقصان ہو۔
ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی اکبر. ایک اور وجہ ہے یہ جو آپ نے ابھی اگر میں عزت دیں جو کولیٹرل ڈیمیج کی آپ نے بات کی, ماضی کے جو آپریشنز ور ایریا کلیئرنس آپریشنز نا, کہ پورے ایک علاقہ ہے کلیئر کرنا ہے, بومبنگ بھی ہوتی ہے وہاں پر نا, ہم کا ہارڈ بومبنگ ہوتی ہے سب کا, اب اس میں تو ہوتی ہے. یہاں I mean آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا نا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, تو وہ ایسا ہے کہ جی اس گھر میں یا اس ٹھکانے میں یہ لوگ ہیں یا یہ یہاں سے موو کر رہے ہیں, ان کو ہٹ کریں. تو کیونکہ اسکیل آپریشن کا وہ نہیں ہے جو ہمیں یاد ہے, تو جب ہم آپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن, سرجیکل, تو اس میں مطلب کیونکہ آپ ہیوی ویپنری, آئی مین یہ کیس الگ ہے یہ کیس. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ایک چیز کہ ابھی ظاہر ہے کہ کلیئر نہیں ہے, ہمارے پاس ایک آفیشیل ورژن ہے, لوکلز کچھ کلیم کر رہے ہیں. پاکستان کا ایک اپنا ڈرون پروگرام جی ہے, شاپر 2, اور بھی بہت ہے, براق بھی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس میں کافی جو ڈیزائننگ ہے اٹ سیمز ٹو بی چائنیز. ظاہر ہے کہ کچھ جو یہ وار آن ٹیرر کے دوران جو یہ ریپرز پریڈیٹرز گرے بھی ہیں کچھ, آئی ایم شیور اس میں سے بھی کچھ نکال کے آپ نے ریورس انجینئرنگ کی ہوگی, تو یہ بھی ہے. پاکستان واز اے لٹل لیٹ ان دا ڈرون گیم. اچھا عجیب بات ہے کہ شروعات ہماری بہت پہلے سے ہوئی تھی, لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اس پر فوکس نہیں, سرویلنس کے لیے تھا نا, سرویلنس کے لیے تھا, لیکن وہ ہم نے فوکس نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ترکی نے اپنے ڈرون پروگرام کو کہاں لے آئے ہیں, بیراختر تک پہنچ گئے ہیں. اینڈ دس از دا فیوچر آف پریزنٹ آف وارفیئر, فیوچر آف وارفیئر کیا. تو اس پر تو آپ کو دیکھنا ابھی جس طرح علی اکبر بھی کہہ رہے تھے اور جو آپ نے بھی سوال کیا کہ یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ اب کارروائیاں جو ہیں وہ اس میں تیزی آ رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ منگل کو آرمی چیف گئے, بارڈر پوسٹ پہ گئے, ساؤتھ وزیرستان میں وہ تھے. تو اگر یہ ہو رہا ہے کہ جو اگر پہلے سے پچھلے سال اگر کوئی ٹھنڈ پروگرام تھا تو اب ایک اوفینسو جو ہے, پری ایمپٹیو جو ہے پوسچر لیا جا رہا ہے. بس ایک سوچ آتی ہے ذہن میں, اور یہ بھی کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ہم ایکشن میں تو آتے ہیں لیکن پھر ریلیکس کرنا بھی ہم کنسسٹنٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جس طرح برادر ممالک ہوتے ہیں اسی طرح سسٹر سٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے دو مختلف ممالک کے شہروں کے بیچ میں. اس سے حاصل کیا ہوتا ہے مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی, ہمیں بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. لیکن دوسری جنگ عظیم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہیں. جیسے کہ اگر ہم کراچی کی بات کریں, کراچی شہر کی 14 بہنیں ہیں. پتا ہے 14 بہنیں, ہم جا سکتے ہیں ان شہروں میں؟ نہیں, آپ نہیں جا سکتے. آپ جا سکتے ہو لیکن ویزا چاہیے ہوگا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کے بھائی بہن کے گھر سے آیا ہوں مجھے مفت کھانا ملے, نہیں. جیسے کوالالمپور, جدہ, مشہد, کوم, شنگھائی وغیرہ وغیرہ سسٹر سٹیز ہیں. سسٹر سٹیز, میونسپلٹی ٹو میونسپلٹی, اللہ جانتا ہے کیا ہے. شاہزیب چھوڑ دو ان چیزوں کو نا, یہ ہماری پے اسکیل سے بہت آگے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو ایک بڑی سیریمنی ہوتی ہے اور دستخط کیے جاتے ہیں. تو نیو جرسی کا نام سنا ہوگا, ریاست امریکہ کی بالکل نیو یارک کے برابر میں ہے. بہت سارے ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن وہاں رہتے ہیں, اور ان کا جو سب سے بڑا شہر ہے وہ ہے نیو یارک. اور نیو یارک نے ایک معاہدہ کیا سسٹر سٹی کا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس خاتون کے ساتھ, ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف کیلاشا. جی سن لیں, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف کیلاشا. آپ نے کبھی نام سنا ہے اس کا؟ کیلاش کا سنا ہے, کیلاش نہیں, یہ ہے کیلاشا, جو کہتی ہیں کہ ہم دنیا کی پہلی فری ہندو کنٹری ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوا جنوری میں. 2 دن پہلے ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی کیلاشا نام کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں, اور یہ ہے ایک فراڈ سوامی نتیا نندا نام کے ایک صاحب کا. اچھا, جو نیو جرسی والے ہیں نا, میں نے ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار مطلب کہ ہماری جو میئر ہے وہ ایک گوگل سرچ بھی نہیں کر سکتا, تو کیا اس کو میئر ہونا چاہیے. بہرحال سوامی نتیا نندا کے بارے میں اگر ہم نہیں جانتے, اگر آپ اتنے بدقسمت ہیں کہ آپ نے ان کی کلپس کبھی نہیں دیکھی, نتیا نندا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح پوجا کے لیے جاگتے ہیں, تو ایک دن وہ تھوڑا لیٹ ہو رہے تھے, اور وہ جیسے سورج نکلتا ہے نا تو اس وقت ان کی پوجا شروع ہوتی ہے, تو وہ تھوڑے لیٹ ہو رہے تھے. انہوں نے سورج کو کہا کہ تم رک جاؤ, اور بھائی کہتے ہیں کہ 40 منٹ تک نا سورج وہاں ہی رکا گیا. اگر آپ میرے پہ یقین نہیں ہے گوگل کر کے دیکھ لو. نہیں, اس دن 40 کر رہے ہیں نا. نہیں ظاہر ہے یہ سارے لوگ واقعی یہ باتوں کو مانتے ہیں. آپ مطلب انسانی قوم کو جانتے ہیں نا کس طرح کی مینٹالٹی ہے. تو اینی وے, تو یہ صاحب جو ہیں 2019 میں یہ بھارت سے فرار ہو گئے, کیونکہ ان کے اوپر افواہ
اور ریپ کے کیسز تھے. اس کے بعد سے یہ پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں. لیکن 2020 میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے ایک نیا ملک بنا دی آن لائن نہیں, ہاں ویل یس اوکے موسٹلی آن لائن, کہ ایکواڈور کے قریب ایک جزیرہ ہے وہ میں نے خرید لیا, اور یہاں پر ریاست کیلاشا میں نے بنا دی ہے. باقاعدہ جھنڈا بھی ہے, باقاعدہ کرنسی بھی ہے, باقاعدہ ویب سائٹ بھی ہے جو آج کل نہیں چل رہی, اللہ جانتا ہے کیوں. پاسپورٹ بھی ہے اور سینٹرل ریزرو بینک آف کیلاشا بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے. اتنے چیتے ہیں یہ لوگ. اچھا ہاں او سوری, اس میں آپ کا علاج مفت ہے, آپ کی تعلیم مفت ہے, چلے آپ کا کھانا پینا بھی مفت ہے. لیکن صرف ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ کیونکہ ملک چلانا ہے نا, تو آن لائن تھوڑی سی ڈونیشن اگر آپ دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ابھی تک تو ویب سائٹ بھی نہیں بنی صحیح طرح, وہ نہیں کھل رہی. یہ لوگ اتنے چیتے ہیں کہ ان کے نمائندے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کی کمیٹی میٹنگ میں پہنچ کے وہ ذرا فوٹیج دکھائی یونائٹڈ نیشنز کی. کام پکا ہے نہیں, یہ کام پکا ہے یار. اور یہی جو خاتون ہے نا, یہ جو سر پہ جو ان کی پگ ہے یا شاید ان کے بال ہے, مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی, یہ وہاں پر باقاعدہ بیٹھی اور وہاں پر بھارت کے خلاف تقریر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھارت میں ہندو خطرے میں ہے. اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمارے سوامی جی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں, ان کو ملک سے فرار کرنا پڑتا ہے. اچھا کروڑ پتی ہیں سوامی صاحب, ان کے پاس ایک پورا ٹرسٹ ہے, تامل ناڈو سے ان کا تعلق ہے, ان کے پاس پورا ٹرسٹ ہے جس میں دنیا بھر میں سینکڑوں آشرم اور چیریٹیز اور اس طرح کی چلتی ہیں. تو ان کو ہے نا جو بھارت میں کہتے ہیں گاڈ مین, اور مطلب ایک نمبر کا انٹرنیشنل ریکٹ ہے. لیکن کانفیڈنس ہو تو نتیانندا صاحب جیسا, نہیں تو نہ ہو. اور صرف کانفیڈنس کافی نہیں ہوتا یار, بندے کا دماغ چلنا چاہیے, دماغ مشین کی طرح یوں. تو یہ جو فراڈ سوچتے ہیں نا, اب دیکھو یار, آپ نارمل فراڈ سوچو گے, آپ کیا کرو گے کہ یار دیکھو تم مجھے 1000 روپے دے دو, میں 2000 کر دوں گا. یہ مطلب ہمارے لیول کا فراڈ ہوتا ہے. یہ ملک بنا دیتے ہیں فراڈ کرنے کے لیے. نہ صرف یہ, میں تھوڑا سا اگر اس کا خلاصہ پیش کروں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جب یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ کا دوسرا جنم آتا ہے نا, دوبارہ پیدا ہوں گے. اب جیسے بل گیٹس, اس کے پاس $100 بلین ہے, کیا گارنٹی ہے کہ جب بل گیٹس مر جائیں گے, کیونکہ انسان فانی ہے, مرنا ہوتا ہے, اگلی زندگی میں شاید وہ غریب ہو, تو اس سے بہتر کہ آپ مطلب یہ فلاحی کاموں میں اپنے پیسے دیں, اس سوچ میں کہ آپ جنت میں جائیں گے, جو آپ کا بلیف ہے. آپ وہ 100 بلین ہمیں دے دیں, ہاں آپ 100 بلین ہمیں دے دیں, اور جب اگلی جنم میں آپ پیدا ہوں گے نا, تو ہم اپنا حساب لگا کے جو بھی حساب ہوتا ہے ان کا ہم اکاؤنٹنگ کریں گے, ہم آپ کو ڈھونڈیں گے اور اس میں سے 4-5 بلین آپ کو دے دیں گے. تو یہ نہیں مریں گے؟ نہیں, ان کا نہیں پتا. یہ بتائیں, وہ آپ نے بتایا کہ جو میونسپلٹی نے جو بنایا تھا سسٹر سٹی, انہیں پتہ چل گیا کہ اب پتہ چل گیا ہے, اور بڑے بہت مطلب شرمندگی کافی کلاس لی جا رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ مطلب ایک گوگل سرچ نہیں کر سکتے, آپ شہر کیسے چلاؤ گے. بہرحال ہمارے یہاں تو ایسے بہت سارے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, وہ سچ میں مطلب پاکستان کی بات نہیں ہو رہی نا یار. بہرحال اگر فراڈ کرنا ہے تو ایسا کرو, نہیں تو نہ کرو. اور اسی پازیٹیو نوٹ پر اجازت دیجیے, آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.